انسان ہمیشہ سے ہی ایک گہری کشمکش کا شکار رہا ہے اور بہت مفید مواقع یہ سوچ کر گنواتا رہا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا سوچیں گے، اگر میں امتحان میں فیل ہو گیا تو لوگ کیا کہیں گے، اگر زمانے کے ساتھ نہ چل سکا تو لوگ کیا کہیں گے، اگر میں نے کسی مجبور، بے کس، بے سہارا، بے یار و مددگار آدمی کی مدد و نصرت کے لیے چند لمحات اپنے ساتھ بٹھا لیا یا چند قدم اس کے ساتھ چل دیا تو لوگ کیا کہیں گے۔ دل تھام لیجئے اور اپنے ہوش و حواس کو مکمل طور پر سنبھال لیجئے، کیونکہ اب ہم آپ کی توجہ مبذول کرانے جا رہے ہیں ایک ایسی ہستی کی کہانی کی طرف جس کے لیے یہ تمام نظام بنایا گیا، جس کے لیے اس پوری کائنات کو بنایا گیا۔ جی ہاں، میں بات کسی اور کی نہیں، دو جہانوں کے سردار نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کر رہا ہوں۔ ایک دفعہ ایک بدصورت صحابی، نعوذ باللہ، کیونکہ تمام صحابی اللہ کے خاص لوگ تھے، لیکن ایک صحابی جن سے کوئی بات تک کرنا گوارا نہ کرتا تھا، اور ان کا نام بھی بہت عجیب، جو شاید قیامت تک کوئی اپنے بچے کا نہ رکھنا چاہے گا۔ ان صحابی کا نام جلیبیب تھا۔ نبی مکرم کے پاس حاضر ہوئے۔ کوئی ان کو بدصورت ہونے کی وجہ سے اپنی بیٹی کا رشتہ دینے کو تیار نہیں تھا۔ شدید غم کی حالت میں دو جہانوں کے سردار کے پاس حاضر ہوئے اور بولے، اے اللہ کے نبی، کیا مجھے جنت میں حور العین ملے گی؟ اللہ کے نبی نے احساسات کا ترجمہ خوب کیا کہ جلیبیب کو کوئی رشتہ دینے کو تیار نہیں ہے، اور فوراً فرمایا، نہ صرف جنت میں حور العین بلکہ دنیا میں حور الطین بھی ملے گی۔ حور الطین مطلب دنیا کی حور۔ جلیبیب کے چہرے پر خوشی اور حیرانی دونوں نمایاں تھی۔ فرمایا، کیا کوئی مجھ جیسے کو اپنی بیٹی کا رشتہ دے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں بالکل، تم فلانے گھر جاؤ اور میرا بتاؤ۔ جلیبیب خوشی سے دوڑتے ہوئے اس گھر گئے، دستک دی، لڑکی کا باپ باہر آیا۔ جلیبیب بولے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشتے کے لیے بھیجا ہے۔ وہ شخص اور اس کی بیوی سمجھے شاید نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رشتے کا کہا ہے۔ وہ خوشی سے جھوم اٹھے، لیکن جلیبیب نے جب ان کا شک ختم کیا اور اپنے رشتے کا کہا تو لڑکی کی ماں بولی، ہم اس صحابی کو رشتہ کیسے دے دیں جس سے کوئی بات کرنا بھی گوارا نہیں کرتا، جس کا نام اتنا بدصورت ہے کہ کوئی اپنے بچے کا نام رکھنے کو تیار نہیں۔ ہماری بیٹی حسین و جمیل ہے، حسن کی ملکہ ہے، اس کے لیے بڑے بڑے سرداروں کے رشتے آئے، ہم نے انہیں نہیں دیے، تو ہم بھلا اس صحابی کو یہ رشتہ کیسے دے دیں؟ اتنے میں بچی یہ بات سن رہی تھی، وہ اپنے کمرے سے باہر آئی اور اپنی ماں باپ کو مخاطب کر کے بولنے لگی، اماں، ابا، اگر اللہ کے نبی نے یہ فیصلہ کر لیا ہے تو یقیناً اس میں کوئی نہ کوئی مصلحت ہوگی۔ لڑکی کی جلیبیب سے شادی کر دی گئی اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سچ ہوا، جلیبیب کو حور الطین مل گئی۔ لیکن شادی کے کچھ ہی عرصے بعد ایک غزوہ میں بہت سے صحابی شہید ہوئے۔ سب اپنے اہل و عیال کی لاشیں ڈھونڈنے میں مصروف تھے، لیکن ہمارے پیارے نبی صرف ایک شخص کو پکار رہے تھے، میرا جلیبیب کہاں ہے؟ کیا کسی نے میرے جلیبیب کو دیکھا؟ آخرکار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جلیبیب کی لاش ملی۔ آپ نے جلیبیب کو باہوں میں اٹھا لیا اور کہنے لگے، جلیبیب مجھ سے ہے اور میں جلیبیب سے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لاش سے لپٹ کر پھوٹ پھوٹ کر روئے، حتیٰ کہ آپ کی آنکھیں آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کیفیت دیکھ کر صحابہ بہت حیران ہوئے کہ آخر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بدصورت صحابہ سے اتنی انس و محبت کیوں ہے؟ پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا سوچیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جلیبیب کی لاش سے لپٹ کر رو رہے تھے
کہ اچانک آنکھیں بند ہو گئی، اور جب آنکھیں کھلی تو چہرے پر ایک عجیب سی مسکان آتی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے جلیبیب کو قبر میں اتارتے ہیں۔ بعد میں صحابہ نے دریافت کیا کہ روتے ہوئے اچانک آپ کے چہرے پہ مسکان، یا اللہ کے نبی اس مسکان کا آخر کیا مطلب ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے دیکھا کہ جلیبیب جنت میں ہے، اور میری نظر حور العین کے ٹخنوں پر پڑی کہ وہ تیزی سے جلیبیب کی طرف چلی آتی ہے، تو میں نے فوراً سے اپنی آنکھیں کھول لی کہ کہیں میری نظر اس کی حور پر نہ پڑ جائے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ یہاں اپنا محاسبہ خود کیجئے، ہم روز کتنے لوگوں کو چھوٹی چھوٹی محرومیوں کی بنا پر ان سے بات تک کرنا بھی گوارا نہیں کرتے، صرف اس ڈر سے کہ لوگ کیا کہیں گے۔